قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ کا میں نے اس آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، خالق کائنات مالک ارض و سماوات جل مجدہ الکریم نے یہ ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، ایمان والے آپ کے ساتھ ایمان لائے، اشداء علی الکفار کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم اور آپس میں رفیق و شفیق ہیں، آپس میں علماء نے جو اس کا معنی کیا شیر و شکر ہے، شیر و شکر۔ اب شیر دودھ کو کہتے ہیں، شکر مٹھاس کو کہتے ہیں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کے اطہار کی محبتیں اس طرح اللہ نے جوڑ دی ہیں، جس طرح شکر کو دودھ کے اندر ملا دیا جائے، اب کوئی بھی شخص اسے دودھ سے جدا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اہل بیت کو صحابہ کو آپس میں ایسے ملا دیا ہے، ان کی محبتیں اتنی مضبوط ہیں کہ نہ کبھی جدا ہوئے ہیں، نہ انہیں کوئی جدا کر سکتا ہے۔ یہ شان ہے صحابہ کی اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی۔ اور پھر صحابہ کرام کے جو کمنٹس ہیں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبات اقتصا کے حوالے سے کس طرح کے انہوں نے جملے بولے۔ سیدنا محمد صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ اپنے دور مبارک میں فرمانے لگے مجھے اپنی اولاد اپنے خاندان سے بڑھ کر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اولاد ہے۔ اور پھر دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رشتہ کیا ہے، آپ کے سسر ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں داماد ہیں۔ اور یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے ساتھ مل کر دست و بازو بن کر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھایا، جان کی پرواہ نہیں کی۔ اور جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے مشن کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ صرف محبت نام محبت کا نام محبت نہیں ہے، محبت ساتھ چلنے کا نام محبت ہوتی ہے۔ ایک شخص کسی سے کہ آپ سے بڑی محبت ہے، ادب بھی کرے اور نہ اس کی بات مانے نہ اس کے ساتھ چلے، یہ محبت نہیں ہے، یہ صرف نام محبت ہے۔ بلکہ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے انداز سے، اس کے قول سے، اس کے فعل سے محبت ہوتی ہے۔ اور بابا جہاں پہ محبت ہونا وہاں پہ عیب نظر نہیں آتا، اور اگر عیب نظر آ جائے تو سمجھے محبت نہیں ہے، یہ صرف ظاہری طور پہ محبت کے بہانے کیے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اس طرح کی محبتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، یہاں تک کہ ان کو بڑی بڑی سلطنتوں نے یہ پیغام بھیجے آدیان اس سلطنت لے لیں اور نبی اسلام کا دامن چھوڑ کے ہمارے پاس آ جائے۔ تو ان کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا، تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہے آقا جی کا آپ کی غریب ہے۔ یہ ان کا آپس کا انداز تھا، یہ آپس کی محبت تھی۔ اور پھر دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے نماز عصر پڑھائی، سارے صحابہ کرام نے اپنے پیچھے نماز پڑھی، صحابہ کے امام آگے چلے نماز پڑھانے کے بعد مختلف سارے پیچھے۔ اب انداز چینج ہے، محبتیں چینج ہیں، اب سارا کچھ چینج ہو گیا۔ اب مختلف پہلے ہوتے ہیں، امام پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ کیسا انداز تھا، سارے صحابہ مل کے جا رہے ہیں، ان کا چونکہ اس طرح کی محبت تھی، مسجد سے لگاؤ تھا، دیندار لوگوں سے لگاؤ تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چلے، پیچھے حضرت مولا علی مشکل کشا ہیں، اصحاب رسول ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین مولا علی مشکل کشا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ساری نمازیں پڑھتے تھے، 10 سنتے آپ تھا، بلکہ آپ کے مشیر خاص تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بھی مشیر خاص رہے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مشیر خاص رہے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور اقدس میں کہا، فرمانے لگے
کہ یار فتنوں کا دور بڑھ گیا ہے، تو لوگ کہنے لگے حضور ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کا زمانہ تو بڑا کمال کا تھا. فرمانے لگے اس وقت مشیر میں تھا، اب اور قسم کے لوگ آ گئے جو فتنہ پھیلانے والے ہیں. تو یہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشیر خاص تھی. نماز پیچھے پڑھی، بائک چلے. تو میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ اپنے بچپنے کی عادت میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اب دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی اہل بیت سے محبت، آپ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑا، ان کو اپنے کندھوں میں بٹھایا، اور کمال کا جملہ ہے، لذت محسوس ہوگی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کے پاؤں چومے اور چوم کو فرمانے لگے اے امام حسن. حضرت علی کو بھی دیکھ رہے تھے ساتھ. امام حسن، اے علی، آپ کے بیٹے حسن کی صورت آپ سے نہیں ملتی، بلکہ ان کو دیکھ کے تو محمد مصطفیٰ یاد آ جاتے ہیں. اتنی خوبصورت اللہ رب العزت نے ان کی شبیہ بنائی، اتنا خوبصورت امام حسن کو بنایا. اب یہ وہی بندے ہیں ایک وقت جس پر حضرت ابو بکر صدیق نے نبیوں کے امام کو سوال فرمایا تھا، اب وہی بندے ہیں جس میں نبیوں کے امام کے نواسے کو سوال فرما رہے ہیں. کیسی محبتیں ہیں اہل بیت اطہار سے. پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں. آپ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے اور کہا خاتون جنت، میں نے دیکھا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں تھا، اور میں یہ بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں قبولیت ہو جائے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد مجھے سب سے عزیز اے خاتون جنت آپ کی ذات ہے. اور پھر جب مال غنیمت کی کچھ مال آیا، کپڑے آئے، تو سب کو تقسیم کر دیے. اب وہ مال غنیمت کے کپڑے تھے، بڑے شاندار تھے، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو یہ محسوس ہوا کہ حسنین کریم میں اس شان میں یہ کپڑے نہیں دینے چاہیے. پھر آپ نے اسپیشل یمن سے 2 جوڑے بنوا کر ان کی خدمت میں پیش کیے کہ مجھے تسلی ہوگی میں نے نذرانہ امام حسین اور امام حسن کی بارگاہ میں پیش کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پروانے کو حاصل کر لیا. پھر ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے حجرے میں تشریف فرمائے. شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نواز رسول آتے ہیں اور دروازہ بند ہے، دروازے پہ آپ کے بیٹے کھڑے ہیں عبداللہ بن عمر، وہاں سے واپس تشریف لے جاتے ہیں. آپ کو جب پتہ چلا کہ نبی اسلام کے نواسے ہیں، آپ نے منع کیا تھا کہ کوئی اندر نہ آئے، نزلہ مصروف. جب پتہ چلا کہ آپ آئے ہیں، آپ واپس چلے گئے دروازے سے، دروازہ بند تھا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وقت کے حاکم حضور اسلام کے جانشین جن کے بارے میں نبی اسلام نے فرمایا اے عمر جہاں سے آپ گزرتے ہیں شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، فرمایا میری امت کا کوئی محدث ہے وہ عمر بن خطاب ہے، اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. اس کیفیت کا، اس شان کے مالک آپ اسی وقت جب پتہ چلا تو بغیر جوتا پہنے ننگے پاؤں دوڑے اور نواز رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا کر عرض کی آپ آئے تھے تو ملاقات کا شرف عطا نہیں فرمایا، واپس چلے گئے. آپ کے ساتھ جانے کھڑے تھے، وقت کے حاکم ہیں، ان کے ساتھ جانے کھڑے ہیں، انہیں ملنے کی اجازت نہیں، تو میں نے سوچا مجھے بھی اجازت نہیں ہوگی، میں واپس آ گیا، آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا. تو فرمانے لگے وہ میرا بیٹا ہے اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. پھر فرمانے لگے تاریخی جملہ بولا اور ایسا جملہ جو مومنوں کے دلوں کی کلیوں کو کھلا دیتا ہے. فرمانے لگے اے نواز رسول میرے سر کے جو بال ہیں نا، جو عزتیں ہیں سر کے بال، یہ بھی اللہ نے آپ کے خاندان کی برکت سے عطا فرمائے. کیسی محبتیں ہیں آپس میں. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ بات سنی، یہ روایت سنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا مطلب سارے نسل ختم ہو جائیں گے، میرا نسل باقی رہے گا. اس میں خواہش ہوئی کہ میں نبی علیہ السلام سے مزید وابستہ ہوتا ہوں. بیٹی تو دی تھی حضور علیہ السلام کی نکاح. پھر آپ نے اپنی خواہش کو ظاہر کیا اور حضرت بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شہزادی، حضرت علی کی شہزادی
कलसूम से हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मौला अली ने निकाह पढ़ा दिया। आप दमाद अली भी हैं, उमर बिन खत्ताब दमाद फातिमा ज़हरा भी हैं। ये अपनी किताबों में भी मौजूद है और गैरों की किताबों में भी मेरे पास कसीर हवाले मौजूद हैं, दिखा सकता हूँ कि हजरत उमर बिन खत्ताब, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सारे सहाबा से प्यार करते थे और रिश्ता दमाद उमर बिन खत्ताब का वाबस्ता है हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला। फिर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला को नबी इस्लाम ने इनके निकाह में अपनी दो बेटियां थी, दो शहजादियां। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला की जो नानी थी उम्मे हकीम अल-बैदा, वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फूफी लगती है। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला का सारा रिश्ता ही आप जानते हैं, हुजूर इस्लाम के चचाजाद भाई हैं। फिर देखें ये आगे सिलसिला चला, जो 12 इमाम हैं उनमें भी फैजान सिद्दीक़ अकबर आज भी मौजूद है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पड़पोती उम्मे फरवा बिन्नते मोहम्मद बिन्नते कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, आपकी पड़पोती, इनका निकाह होता है हजरत इमाम हुसैन के पोते से, जिनका नाम है इमाम बाकिर मोहम्मद, और उनके वालिद मोहतरम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और उनके वालिद मोहतरम इमाम हुसैन। और इन दोनों से उम्मे फरवा जो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ की पड़पोती हैं और नवासी भी रखती हैं, क्योंकि उम्मे फरवा के जो वालिद मोहतरम हैं हजरत कासिम, उनका निकाह हुआ अस्मा बिन्त अब्दुल रहमान से जो हजरत सिद्दीक़ अकबर की नवासी भी हैं। तो दो रिश्ते हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के हुए उम्मे फरवा के। अब उम्मे फरवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप बहू हैं हजरत इमाम हुसैन, आपके पोते की बीवी हैं और आप इमाम हुसैन की अब बहू हैं। उम्मे फरवा और हजरत इमाम बाकिर का जब आपस में निकाह होता है तो पता है कौन पैदा होते हैं? बड़ा कमाल का शख्स, आज जिनके नाम का लोग उठा के और सहाबा को मानते हैं, उनसे पैदा हुए इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला। और इमाम जाफर सादिक खुद फरमाया करते थे, मुझे हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ने 2 मरतबा जना है। क्यों? आपके पोते भी हैं और आपके नवासे भी हैं। आपकी पड़पोती की तरफ से, आपकी पड़पोती की तरफ से आपके पोते भी हैं और आपकी नवासी की तरफ से आपके नवासे भी हैं। ये रिश्ते आपस में कायम हुए। ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला का फैजान आगे पहुंचा जो 12 इमाम हैं उनमें। और ये बात याद रखें, अहले बैत भी सारे हमारे हैं, सहाबा भी सारे हमारे हैं। जो अहले बैत का नहीं वो भी सही मुसलमान नहीं, जो सहाबा का नहीं वो भी सही मुसलमान नहीं। सहाबा तो बड़ी शान वाले हैं, अहले बैत का जो एहतराम है सैयदजादों का, आज भी अगर किसी सही अकीदा आलिम दीन को पता चलता है ना ये सैयदजादा है, उठ के मिलता है, अपनी जगह पे उठाता है, पाँव चूमता है, हाथ चूमता है कि ये वो खून है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून आज तक चलता आ रहा है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ब है। इतनी मोहब्बत करते हैं। दिल करबला में देखिए, जहां पे मोहब्बतें होती है ना, वहां एक दूसरे का नाम एक दूसरे के नाम पे रखा जाता है। फलां किसी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक़ से मोहब्बत करनी है या मोहब्बत है तो कहता है मैंने अपने बेटे का नाम अबू बकर रखना है। किसी को बिलाल हबशी से मोहब्बत है तो कहता है मैंने बिलाल रखना है। किसी को हजरत उमर बिन खत्ताब से मोहब्बत है तो कहता है मैंने उमर रखना है। क्यों भाई? क्योंकि असहाब रसूल के नाम। तो इसी तरह रिश्ते कायम किए जाते हैं। तो ये सारे रिश्ते की मोहब्बतें बताती हैं कि असहाब और अहले बैत की आपस में मोहब्बतें कायम थी। अब करबला में इमाम हसन के जो बेटे शहीद हुए, औलाद शहीद हुई, उनमें से 2 वो शख्सियत थे जो हजरत अबू बकर और हजरत उमर, ये दोनों इमाम हसन की औलाद पाक है, जिनके नाम हजरत अबू बकर और हजरत उमर के नाम पर हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला ने रखे हुए थे। तो ये सारी आपस की मोहब्बतें मौजूद हैं। अहले बैत भी सहाबा किराम भी आपस में शीरो शकर हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। तो प्यारे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इस्लाम का ये वाज़ेह अक़ीदा है। सईदा पाक का जो भी मामला आज
پیش کیا جاتا ہے اصحاب رسول کے حوالے سے، یہ بالکل من گڑت بات ہے۔ جب سیدہ پاک کا وصال ہوتا ہے، رات کا وقت ہے، تو آپ کا جنازہ جلدی جلدی لے جایا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو خبر پہنچتی ہے تو آپ آتے ہیں جنازے میں۔ تو جب مولا علی مشکل کشا دیکھتے ہیں ابوبکر صدیق آئے کہ آپ جنازہ پڑھائیں، نہیں آپ پڑھائیں، آپ کہاں ہیں؟ تو فرمانے لگے نہیں، ہم نے نبی علیہ السلام کے دور میں آپ کو امام ماننا تھا، نمازوں کے امام ہیں، ہمارے جنازوں کے بھی امام آپ ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفصیل کتب میں یہ موجود ہے، آپ کا جنازہ بھی حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھایا تھا۔ اور آپ سارے مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، آپ کو بھی اپنی کیفیت موجود ہے۔ کوئی کہنا میں شاہ سید ہوں تو اس کو بڑا احترام کرتے ہیں، اور ہمارے اسلاف کا یہی تو امتیاز رہا ہے، انہوں نے احترام کیا۔ یہ ہمارے پڑوس میں ہیں حضرت میاں شیر محمد شرپوری علیہ رحمہ، شیر محمد رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی بڑا احترام فرماتے تھے، سارے بزرگوں کا یہ انداز تھا۔ آپ کے پاس ایک شخص آ گیا جس نے سید ہونے کا دعویٰ کیا لیکن سید نہیں تھا، علم تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ سید نہیں ہے، کہنے لگا حضور میں سید ہوں۔ اس نے سنا ہوا تھا کہ شیر محمد شرپوری علیہ رحمہ کے پاس کوئی سید آ جائے تو بڑی لوازمات کھلاتے ہیں، طعام کھلاتے ہیں۔ اس نے کہا سید بن کے کچھ اچھا کھا بھی لیتا، اچھی خدمت کروا لیتا۔ آپ کے پاس آیا، آپ اٹھے، اپنی جگہ پہ بٹھایا، خدمت کی، واپسی چھوڑ کے آنے لگے۔ جس مقام پہ اس نے سید ہونے کا ارادہ کیا تھا وہاں جا کے کہنے کہ بھائی تو یہاں سے سید ہوا تھا، اب یہاں تک تیری خاطر تواضع پوری ہوگی، آگے تو جانو تیرے معاملے چلیں۔ یہ ہمارے اسلاف کا انداز تھا۔ اللہ رب العزت نے دین کی بڑائی عطا فرمائے۔